شرپسند تو شرپسندی پھیلائے، فرقہ وریت پھیلائے، ایک بات سمجھ آتی ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والا ادارہ، اس کا ایک سینئر افسر اے ایس پی سدرا خان صاحبہ اور ایس ایچ او علاقے کا، یہ ایک اگر ہیرارکی دیکھیں تو یہ اپنے علاقے کے ذمہ داران ہیں، وہ اس شرپسندی کو سپورٹ کرے، وہ اس غیر قانونی عمل کو تقویت دے۔ وہ غیر قانونی عمل کیا ہے؟ مسجد عمر بن خطاب کو آپ دیکھیں 15-20 سال کے بعد مسجدوں کے بور اس قابل نہیں رہتے کہ وہ استعمال ہو سکے، پانی گندا ہو گیا، پانی خراب ہو گیا، مسجد والوں نے بور کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ بتائیے بور کرنا اپنی پراپرٹی کے اندر، اپنی مسجد کے اندر، اس کے لیے کسی سے اجازت لینے کی عقلی اور منطقی بات ہے، ضرورت ہے؟ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے نہیں لی، انہوں نے بور کرنا شروع کیا۔ وہ شر پسندوں نے 15 پہ کال کی، پولیس آ گئی، پولیس آ کے تفتیش کرتی کہ 15 پہ کال چلیے جی، کال جھوٹی ہے، وہ اپنے پریمیسز کے اندر کر رہے ہیں، بات ختم۔ لیکن اے ایس پی سدرا خان صاحبہ اس 15 کی کال کے بعد ان شر پسندوں کی ایسی سپورٹ اور ان کو ایسا پرموٹ کرتی ہیں کہ ان کو فریق بنا کے باضابطہ طور پہ ٹیبل کے اوپر ایک مخالف فریق کے طور پر بٹھاتی ہیں۔ وہ 15 کی کال کرتا ہے ایک بندہ، 2 پولیس والے جاتے ہیں، وہ مسجد میں آتا ہے، 2 بندے، 4 پولیس والے اس کے ساتھ آتے ہیں، 4 بندے ہیں، 8 پولیس والے میڈم سدرا ان کے ساتھ بھیجتی ہیں، کس لیے؟ بور کو روکنے کے لیے۔ مجھے ایک بات بتلائیے، کیا ہم قانونی طور پر، آئینی طور پہ کسی شر پسند سے اجازت لینے کے محتاج ہیں کہ وہ اجازت دے گا تو بور ہوگا؟ اگر پولیس یہ کہے کہ ہم سے اجازت لیں، کوئی بات بنتی ہے، عدالت سے لیں، ادارے سے لیں، فوج سے لیں، کسی متعلقہ محکمے سے اجازت لے لیں تو ہم وہاں پہ جا کے اجازت لے لیں۔ اگر میڈم سدرا اور اے ایس پی اور ایس ایچ او یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس شر پسند کی اجازت سے بور کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس سے اجازت کیوں لیں؟ وہ کون ہے؟ وہ کس اصول کے تحت ہمیں روک رہا ہے؟ بجائے یہ کہ آپ اس کو روکیں کہ تم غلط روک رہے ہو، آپ اس کے ساتھ پولیس اہلکار لگا کر، پولیس کی پوری فورس ان کے ساتھ، بجائے یہ کہ مسجد کی پروٹیکشن کے لیے مسجد کی طرف سے فورس جائے کہ بھائی آپ اندر کیوں داخل ہو۔ اور یہ بات بھی میں آج کہنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے آپ بھی ایمانداری سے، ڈی آئی جی صاحب، آپ بھی صرف لاجک اور عقل اور منطق کی بات، دلیل کو سمجھے، کیا کسی کی مسجد پہ کوئی حملہ آور ہو سکتا؟ جتنی مرضی کمزور مسجد ہو، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ داخل ہو سکے۔ وہ وہاں پہ اگر آتے ہیں تو صرف پولیس کے ہمراہ ہونے کی وجہ سے آتے ہیں، آپ صرف نیوٹرل ہو جائیں۔ میں یہ آپ کو اصولی طور پہ قانون کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو جائیں تو ان کی جرت نہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر مسجد کے اندر قدم رکھ دیں۔ جب آپ میڈم سدرا ان کے ساتھ 2 4 پولیس والے بھیجتی ہے تو آپ ہمیں پابند اور مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو اس طرح نہ روکیں، ورنہ ان کی یہ جرت ہے کہ وہ مسجد کی گلی کے اندر بھی قدم رکھ سکیں، نہیں رکھ سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جس طرح مرضی، ابھی گزشتہ دنوں پرسوں کی بات ہے، وہ پھر پولیس، اچھا وہ آتے بھی اکیلے نہیں ہیں، اور اکیلے وہ اگر صرف پولیس نیوٹرل ہی ہو جائے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ رکاوٹ کون ڈال رہا ہے؟ ہمارا مقدمہ یہ ہے، پولیس ڈال رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ شرپسند ڈال رہے ہیں، کیسے؟ میڈم سدرا ڈال رہی ہے رکاوٹ۔ اس 2 بندوں کی کیا جرت ہے کہ وہ آ کے ہمارا بور روک سکے؟ آپ روکتی ہیں، آپ روکتی ہیں، وہ کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ پیچھے ہو جائیں، آپ ان کو روک کے دکھانے دیں، ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیسے ہمیں روک سکتے ہیں۔ پھر عدالت سے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہم نے عدالت سے آرڈر لے لیا، عدالت کے جج نے کہا ان کو بور کرنے دیا جائے اور اس بور کو نہ روکا جائے۔ عدالتی آرڈر کے باوجود وہ میڈم سدرا وہاں مسجد کی انتظامیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، خبردار تم نے بور کیا، آپ کون ہوتی ہیں روکنے والی؟ آپ کیسے بور کو روک سکتی ہیں؟ یہ میں ڈی آئی جی صاحب کو کہتا ہوں، آئی جی صاحب کو کہتا ہوں، یہ آپ کے افسران ہیں، یہ سی ایس پی افسر ہے ابھی جو پورے لاہور کی پولیس کو اس ٹائم بدنام کروا رہی ہے۔ وہ بچے چھوٹے 180 بچے، خدا کی قسم وہ بددعائیں دے رہے ہیں، بددعائیں۔ اس میڈم سدرا کا اور ایس ایچ او کا نام لے کے ایک گندا گلاس پانی پیتے ہیں، ساتھ بددعا کرتے ہیں۔ اللہ ان کا بیڑا غرق ہو جو ہمیں گندا پانی پینے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کا، فلسطین کا،
کشمیر کی مسجد کا واقعہ نہیں ہے، 4 ماہ سے لاہور کے اندر ایک مسجد کا پانی بند کیا ہوا ہے، کربلا بپا کیا ہوا ہے. ہم اس کربلا کو روتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے روز کئی کربلا ہو رہے ہیں، منعقد ہو رہے ہیں، اور کرنے والا کون ہے؟ پولیس افسر. ہرگز وہ شرپسند نہیں روک سکتے جب تک یہ پولیس کی میڈم سدرا ان کی سپورٹ نہ کرے، وہ روک ہی نہیں سکتے. ان کی کیا فوٹنگ ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کسی مسجد کے اندر کوئی ذاتی گھر کے اندر اپنا بور کرنا چاہے، کسی کی کیا فوٹنگ ہے؟ کسی کے پاس کیا قانونی لیگل رائے ہے کہ وہ کہ جی میں نے روکنا ہے؟ تو کون ہے بھائی روکنے والا؟ ادارے روکے، حکومتی ادارہ روکے، کوئی ہمارے اللیگل کام ہو تو روکے. آپ اور پھر جان بوجھ کے بلیک میل کرنے کے لیے مسجد کی انتظامیہ کو. آج میں ایک تو ڈی آئی جی صاحب الحمدللہ بڑے سیزنڈ افسر ہیں، افضال کوثر صاحب، حتیٰ کہ جو ایس پی ہے وہ بڑا سیزنڈ آدمی ہے. ہم تو آپ کو یہ کہتے ہیں یہ کتنی لاجیکل بات ہے، عقل اور منطق کی بات ہے کہ ای ایس پی ہمیں کہتی ہے شر پسند سے اجازت لو. سول شر پسند سے کس وجہ سے؟ ایسے افسران کا تو آپ کو فی الفور تبادلہ کرنا چاہیے، آپ کو ہماری سپورٹ کرنی چاہیے، آپ کو پانی کا بور کروانا چاہیے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہم تو چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہتے ہیں نوٹس لیں، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. 180 بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، ان کو گندا گلیز پانی پینے پہ مجبور کیا جاتا ہے. وضو کے وقت وہ بیچارے گھر سے وضو کر کے آتے ہیں تو وضو ٹوٹ نہیں سکتا. یہ کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے. اور میں ان 2 شرپسندوں کے حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ تیسرے محلے سے اٹھ کر، تیسری گلی سے اٹھ کر کبھی کسی جماعت کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی جماعت کا نام لیتے ہیں. میں اپنے دیوبندی بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح مسجد مدینہ کے کیس کراچی میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آج مسجد عمر بن خطاب میں آپ کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. اور اسی طرح بریلوی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، جس وقت آپ کے اوپر گولیاں چل رہی تھی، کوئی عالم دین آپ کی جماعت کا آپ کا حمایت میں نہیں تھا. اس وقت اس فقیر نے اور ہم برادران نے آپ کے حق میں سانحہ چبرجی کے موقع کے اوپر آواز کو اٹھایا تھا، سانحہ ہزارہ کے اوپر آواز کو اٹھایا تھا. آپ کے اوپر آج لاگو ہے، فرض ہے کہ آپ مسجد عمر بن خطاب کے معاملے کے اوپر ہمارا ساتھ دیں، دیوبندیوں بریلویوں ہمارا ساتھ دیں. یہ شر پسند کسی مسلک کے نہیں ہوتے، یہ نمازوں کو روکنے والے. یار مسلمان اگر اذان دے گا، مسلمان، ہم ویسے تو کہتے ہیں اقلیتیں بھی اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر لیں، بلکہ ہم یہاں تک کہتے ہیں ہماری مسجدوں میں آ کے عیسائی عبادت کر لیں. یہ مسلمانوں کی مسجدوں میں عبادت سے روکنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ شر پسند ہوتے ہیں، ان کا تعلق کسی مسلک سے جوڑنا بھی نہیں چاہیے. لیکن چونکہ وہ خود کو اپنے آپ کو اب سنی کلیم کر رہے ہیں، حقیقت پتہ نہیں کیا ہے، اور ہمیں میڈم سدرا کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ مسجد عمر بن خطاب کے نام سے چڑ ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتلاؤں، ویسے یہ نام ایسا ہے کہ اس دور میں بھی اس نام سے ابلیس بھاگ جایا کرتا تھا. دور حاضر کے شیاطین بھی آج اس نام سے کپ کپا رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا قانونی لیگل آئینی حق ہے. ہم صرف انتشار نہیں چاہتے، ہم صرف فساد نہیں چاہتے. چونکہ وہ پولیس کے ساتھ آتے ہیں، اب پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی جائے تو بعد میں الزام ہمارے پہ لگ جانا کہ انہوں نے جی جارحیت کی ہے. آپ پیچھے ہو جائیں، آپ ان لوگوں کو آنے دوں، چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں آ جائیں، پھر آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور آپ پھر کھلا میدان دے دیں. آپ صرف نیوٹرل بھی ہو کے دیکھ لیں. کسی کی جرت ہے کہ وہ کسی کی پریمیسز کے اندر داخل ہو سکے؟ پولیس داخل ہوتی ہے، پولیس ساتھ لے کے آتی ہے. ابھی پرسوں بھی پولیس کو ساتھ لے کر مسجد میں آیا جی بور روکا جائے. کوئی قانونی فوٹنگ ہو، کوئی بات ہو، کوئی اخلاقی طور پہ یار کوئی مورل گراؤنڈ ہو، کوئی ایک ایسی بات بتلا دی جائے کہ جس کی وجہ سے ہم رک جائیں گے. اور ابھی بھی ہم صرف اور صرف انتشار سے بچنے کے لیے لاہور کی انتظامیہ جب بھی ہمیں کہتی ہے احتجاج مؤخر کر دیجیے، ہم کر دیتے ہیں، جمعہ مؤخر کر دیجیے، ہم کر دیتے ہیں. اچھا پھر یہ کہتے ہیں، دکھ ہوتا ہے ایس پی، ڈی آئی جی، یہ سینئر افسران ہیں، یہ میڈم سدرا کی مس ہینڈلنگ ہے جو اس نے 2 شر پسندوں کو ایس پی ڈی آئی جی کے ٹیبل پہ جا کے بٹھا دی ہے. یعنی ڈی آئی جی اور ایس پی صاحب ان کے ترلے کانے کی اجازت دے دو. کون ہے بھائی؟ وہ ہائی کورٹ ہے، وہ سپریم کورٹ ہے، ان کی اجازت ہمیں چاہیے ہی نہیں. آپ ان سے اجازت لکھوانا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ ان کو پکڑ کے اندر دیں. یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، بات ختم. آپ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے
حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، 150 بچوں کی زندگیاں آپ نے عذاب بنائی ہوئی ہیں۔ یہ لاہور ہے کہ کشمیر ہے، یہ لاہور ہے کہ ہندوستان ہے، یہ لاہور ہے کہ فلسطین ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کچھ ہوش کے نہ ہوں لے۔ اور میں افضال کوثر صاحب سے، عامر ذوالفقار صاحب سے، پرویز الہی صاحب سے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہتا ہوں فی الفور نوٹس دیا جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سانحہ ہو جائے اس کے بعد نوٹس دیا جائے؟ ہم کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ 4 ماہ سے یہ میڈم سدرا جانبداری کا مظاہرہ کر کے پوری طرح ان کو سپورٹ کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا مقاصد ہے۔ وہ چاہتی ہے اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب